کہ اسرائیل سامنے آ کے کھڑے ہوں گے، مومن تیاری ہے یا نہیں؟ اٹھ تیار ہو، مہلت مانگیں گے، مہلت نہیں ہے، اس وقت یاد کریں گے کہ یہ 60 سال کے بدلے میں حاصل کیا ہوا، اس 60 سال کے بدلے میں حاصل کیا ہوا۔ عزیز من، وہ شخصیت و ہستی جس نے اپنی عمر کا ایک لمحہ ضائع نہیں کیا، وہ ہستی بھی افسوس کرتی ہے کہ یہ سرمایہ کم ہے، سفر طولانی ہے۔ امیر المومنین کا فرمانا ہے، لقلت الزاد وطول السفر وبعد المسافہ، ہائے افسوس، زاد راہ بہت کم ہے، سفر بہت طولانی ہے، فاصلہ بڑا زیادہ طے کرنا ہے۔ وہ ہستی جس نے اپنی عمر کا ایک لحظہ بھی ضائع نہیں کیا، وہ بھی عمر کے کم ہونے پر افسوس کر رہی ہے کہ اتنا لمبا سفر، کتنا لمبا سفر، خاک سے خدا تک کا سفر طے کرنا ہے، خاک سے خدا تک کا سفر طے کرنا ہے۔ 60 سالوں میں کم عمر ہے، اگر ہر لحظہ بھی اس کا استعمال کروں پھر بھی رہ جاؤں گا پیچھے، لیکن جو کئی سال ضائع کر دیں، فرصت شناس بنے۔ فرصتوں کی تلافی کسی چیز سے نہیں ہوتی۔ اس کے بعد وہ فرصتیں جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں، یہ جوانی ایک فرصت ہے، یہ زمانہ خاص، جوانی شباب یہ فرصت ہے، اور یہ فرصت آتی ہے بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے، بادل کی طرح آتی ہے جوانی اور گزر جاتی ہے۔ آج یہ بزرگ ہمارے تلاش کرتے ہیں کہ جوانی کدھر گئی، پتہ بھی نہیں چلا کیسے آئی اور کیسے گزر گئی۔ جوانی میں طاقت آتی ہے، جوانی میں عروج ہوتا ہے، جوانی میں انرجی، ہر چیز اپنے عروج پر ہے، ہر چیز، جسمانی قوتیں اور نفسانی قوتیں اور ذہنی قوتیں ساری اپنے اوج پر ہوتی ہیں۔ کیوں خداوند تبارک و تعالیٰ نے طاقت و قوت کی چوٹی پہ جوان کو بٹھا دیا؟ ہماری نظروں میں جوانی کلچرل، ہمارا کلچر کہتا ہے جوانی لاپرواہی کی عمر ہے، غفلت کی عمر ہے، سونے کی عمر ہے، گھومنے کی عمر ہے، کھیلنے کی عمر ہے۔ یہ ہماری مائیں اور باپ ہمیں بتاتے رہتے ہیں۔ جب والد کہتا ہے کہ یہ جوان ہو گیا ہے، کرتا کچھ نہیں ہے، ماں کہتی ہے ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو اس کی داڑھی نکلی ہے، ابھی تو اس کی مونچھیں ہیں، ابھی تو اس نے کھایا ہی کچھ بھی نہیں ہے۔ جوانی سونے کی عمر، گھومنے کی عمر، جبکہ دین سے پوچھو، کلچر کے نزدیک جوانی لاپرواہی کی عمر ہے، لیکن دین کیا کہتا ہے؟ جوانی توفیقات کی عمر ہے۔ جوانی وہ عمر ہے کہ ساری توفیقات خداوند تبارک و تعالیٰ اکٹھی کر کے یکجا جس زمانے میں انسان کے سامنے لا کے رکھ دیتا ہے، اس عمر کا نام ہے جوانی۔ پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے لینا شروع کر دیتا ہے۔ اے جوان، یہ دی تھی تو نے استفادہ نہیں کیا۔ بعض ایسے ہماری طرح کے جوان ہیں، ہر چیز کوری ان ٹچ واپس ہو جاتی ہے۔ اللہ نے جو دی تھی تو نے استفادہ نہیں کیا۔ یہ فرصت ہے عزیز من، ناکامیاں ان فرصتوں کو ضائع کرنے کا نتیجہ ہے۔ وہ ناکامیاں جن کا سبب ہم دوسروں کو قرار دیتے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ ناکام لوگ ہیں کہ کسی نے جادو کر دیا، کسی جن نے مجھے ناکام کر دیا، کسی فلاں شریک نے اور رقیب نے مجھے ناکام کر دیا۔ توہمات میں جا کر اپنی ناکامیوں کے اسباب مت ڈھونڈو۔ توہمات میں ناکامیوں کے اسباب نہیں ہیں، فرصتیں ضائع کرنے میں ناکامیاں ہیں۔ سب سے بڑا جن، سب سے بڑا بھوت جو انسان کی ناکامی کا سبب ہے، وہ فرصت ضائع کرنا ہے۔ جادوؤں سے کوئی نہیں ناکام کرتا۔ خدا نے یہ کائنات بنا کر جادوگروں کے اختیار میں نہیں دے دی، ملائکہ پیدا کیے ہیں، ملائکہ کائنات چلا رہے ہیں۔ بھوت نہیں بنائے خدا نے، بھوت ہمارے ذہن کی مخلوق ہے، بھوت کہیں موجود نہیں ہے۔ خدا نے بھوتوں کے حوالے اپنی بشریت کو نہیں کر دیا، اپنی مخلوق کو نہیں کیا، انبیاء بنائے، ائمہ بنائے، علی کے حوالے کیا اس مخلوق کو۔ علی سے پوچھو میں کس طرح کامیاب ہوں، امیر المومنین بتائیں گے کامیابی کے اصول کیا۔ فرصتوں سے فائدہ اٹھاؤ عزیز من، ہر طرح کی فرصتیں۔ یہ جو عبادتیں ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرصتیں قرار دی ہیں۔ یہ عبادتیں فرصتیں ہیں، یہ عبادتیں تکلیفیں نہیں ہیں، یہ عبادتیں زحمتیں نہیں ہیں، یہ عبادتیں
بوجھ نہیں ہیں، یہ عبادتیں وبال نہیں ہیں، یہ عبادتیں فرصتیں ہیں، فرصت ہے جو میسر آتی ہے آپ کو۔ یعنی ہر وقت جب نماز کا وقت آتا ہے، آذان کا مطلب سنو ذرا، آذان کا مطلب سنو، آذان کے کلمے سنو، وہی آذان جس میں ہم نے جھگڑا شروع کر دیا۔ ہر وہ چیز جو ہماری ہدایت کے لیے آئی تھی، ہم نے اس میں جھگڑا شروع کر دیا، ہم نے اس کے دو حصے بنا لیے، آدھا حصہ ایک نے لے لیا، آدھا حصہ دوسرے نے لے لیا، اس نے ڈانگ بنا کے اس کے سر میں مارا، اس نے ڈانگ بنا کر اس کے سر میں مارا، ہم نے دین کے تازیانے بنا کر ایک دوسرے پر برسانے شروع کر دیے۔ نہ عزیز من، دین تازیانہ نہیں ہے، دین ہدایت کے لیے آیا ہے۔ ذرا ان آذان پہ غور تو کرو، آذان میں کیا کہا جا رہا ہے؟ حیا علی خیر العمل، حیا 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 یعنی آؤ آؤ اے مومن آ، کیوں کہ تیری طرف کچھ آ رہا ہے، تو بھی آ، اللہ کی طرف سے کچھ آ رہا ہے، تو بھی آ، تو بھی اٹھ۔ حیا علی الفلاح، تو اٹھ فلاح کی طرف، تو اٹھ خیر عمل کی طرف، تیری طرف فرصت آ رہی ہے، فرصت آ رہی ہے تیری طرف۔ روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آذان کا وقت ہوتا تھا، جو نماز کا وقت قریب ہوتا جاتا تھا، رسول اللہ کا اضطراب بڑھتا جاتا تھا، بے چینی بڑھتی جاتی تھی، اور ان آخری لمحات میں سب سے زیادہ بے چینی و اضطراب رسول اللہ کے نفس پر طاری ہوتا، وہ جسم پر طاری ہو جاتا، حتیٰ بعض لوگ مشاہدہ کرتے اور اس وقت حضرت فرماتے ارہنی یا بلال، اے بلال جلدی کر آذان دے، مجھے اس اضطراب سے نکال، میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جاؤں، یہ فرصت جو ملاقات خدا کی مجھے میسر آئی ہے، میں اس کا ایک لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ ارہنی یا بلال، اس اضطراب سے نکال مجھے اے بلال۔ آذان کے یہ فرصتیں ہیں عزیز من، یہ صبح کی نماز فرصت ہے، تیرے در پہ آتی ہے اور آ کر رکی رہتی ہے یہ نماز۔ اگرچہ علی علیہ السلام فرماتے فرصتیں بادلوں کی طرح آتی ہیں گزر جاتی ہیں، طلوع فجر سے یہ فرصت آ کر تیرے سرہانے رک کے انتظار کر رہی ہے، کب تیری آنکھ کھلتی ہے، کب تو اس کو گلے لگاتا ہے، کب تو اس کے اندر موجود اپنا حصہ دریافت کرتا ہے، کب تو اس کے اندر سے موجود برکتیں وہ خیر اپنی دریافت کرتا ہے، کب تو اپنی عقل مندی کا ثبوت دیتا ہے۔ لیکن کھڑی رہتی ہے، کھڑی رہتی ہے، اور جب سورج نکل آتا ہے تو آنسو بہا کے وہاں سے گزرتا ہے۔ روایات میں پڑھے کہ مومن جب قبر میں جاتا ہے، کچھ حسین صورتیں مومن کی قبر میں ظاہر ہوتی ہیں، کچھ حسین صورتیں قبر میں ظاہر ہوتی ہیں۔ مومن خود پہچانتا نہیں، پوچھتا ہے تم کون ہو، وہ اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ تو حسین صورتیں، شکلیں، ہم نے جو حور کا تصور سنا ہے، اب میں ایک حور مؤنث ہے اور وہاں کوئی رشتہ، ایک جو ہی حور کا نام آتا ہے اس وقت مومن بے حال ہو جاتا ہے۔ عزیز من، حور حقیقت ہے، حور حق ہے، قرآن کا وعدہ ہے، حوروں کا تذکرہ قرآن میں ہے، لیکن حور کا معنی کیا ہے، حور کی حقیقت کیا ہے؟ ہم نے حور کا وہ معنی کیا، عورتیں پہلے ہی نکال دی گئیں، بس نکال دی۔ عورتوں کو تو حور نہیں ملے گی، کیونکہ حور فیمیل ہے، فیمیل کو تو فیمیل نہیں ملے گی۔ تو کسی مومن نے مولانا سے پوچھا کہ ادھر تو ہمیں حوریں ملیں گی، تو یہ اپنی جو زوجات ہیں یہ کدھر جائیں گی؟ تو مولانا نے اس لیے کہ جھگڑا نہ ہو، انہوں نے کہا کہ انہی کو ٹھیک ٹھاک کر کے آپ کو دے دیا جائے۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، مارے گئے۔ ہم اس لیے خوش بیٹھے تھے کہ ادھر جان چھوٹ جائے گی ان سے، وہاں بھی یہی نصیب ہو نہ۔ عزیز من، قرآن مجید کا وعدہ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ جو مرد اور عورت جو بھی عمل صالح انجام دے، وہ مومن ہو، ہم اسے یکساں حیات طیبہ عطا کریں گے، ہم اسے یکساں اجر عطا کریں گے۔ جو اجر میل کو ملے گا وہی فیمیل کو ملے گا، جو عورت کو ملے گا وہ مرد کو ملے گا، جو مرد کو ملے گا وہ عورت کو ملے گا۔ تو
پھر ہم سوچتے ہیں کہ یہ حوریں عورتوں کے کس کام آئیں گی، یہ حوریں عورتوں کے کس کام آئیں گے؟ اب ذرا او معصومین کے مکتب میں آ کر پڑھو، علی علیہ السلام کے مکتب میں آ کر دیکھو کہ حور بنے گی کیسے۔ روایات میں ہے کہ حور تمہارے اعمال ہیں جو مجسم ہو کر تمہارے سامنے آئیں گے، جو تمہارے اعمال ہیں، جو اخروی دنیا میں یہ عمل ہے، اسی عمل کو جب اخروی روپ لباس پہنایا جائے گا اس کا نام حور ہوگا۔ وہ نورانی مخلوقات، وہ تمہارے ساتھ جس طرح تم نے زندگی جس کے ساتھ بسر کی ہے، آخرت بھی اسی کے ساتھ بسر کرو گے، لیکن روپ بدل جائیں گے۔ جس طرح تمہارا بھی روپ بدل جائے گا، روپ دنیاوی بدل جائے گا، روپ اخروی ہو جائے گا، تمہارے اعمال کا بھی دنیاوی روپ بدل جائے گا، اخروی روپ ہو جائے گا۔ ہم نے جنت کو صرف مردوں کے لیے، مرد سالاری ہے نا ہمارے یہاں، مردانہ حکومت ہے، اب جب عورتوں کی آئے گی تو وہ حور کا معنی اس طرح کریں گے کہ مرد محروم ہو جائیں گے اس سے۔ نہ عزیزان، حور انسانی اعمال کا تجسم ہے۔ یہ حسین صورتیں قبر میں آئیں گی، مومن خود نہیں پہچانتا ہوگا، تعجب کرے گا تم کون ہو، اتنی نورانیت تمہارے اندر کیسے آ گئی، کہاں کی مخلوق ہو؟ وہ تعارف کرائیں گے، ہم ملکوتی ہیں، تم کہاں سے آئے ہو ملکوت سے؟ وہ تعارف کرائیں گے، ہم تیرا وہ عمل ہیں، ہم تیری وہ نماز ہیں جو اول وقت میں تو نے ادا کی۔ سب سے حسین صورت اپنا تعارف کروائے گی کہ ہم وہ حسین، ہم وہ اول وقت کی تیری عبادت ہیں جو تو نے انجام دی۔ تعجب کرے گا، یہ میری نماز ہے؟ جی یہ تیری نماز ہے۔ قیامت میں جو کچھ ملے گا تیرا اپنا بنایا ہوا ملے گا، کسی اور کا بنایا ہوا تجھے نہیں، اپنا بنایا ہوا ملے گا۔ اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہاں سے سب ساتھ لے کر جانا۔ یہ عبادتیں فرصت ہے عزیز من، یہ دعا کے لحظے فرصت ہیں، ان کو ضائع نہ کرو۔ دعا صرف مانگنا نہیں ہے، دعا خدا کے ساتھ رابطہ ہے، اپنے پروردگار کے ساتھ رابطہ ہے۔ ضروری نہیں کہ انسان مانگے ہی خدا سے، بلکہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا ہے، اے رسول یہ سب میرا نام بھی لیتے ہیں، تیرے پاس بھی آتے ہیں، لیکن ہمیشہ اپنی ضرورتوں کے لیے آتے ہیں، لیکن اے رسول کبھی اکا دکا ان میں سے کوئی ایسا بھی آئے گا جو ضرورتوں کے لیے نہیں، فقط میرے لیے تیرے پاس آئے گا۔ جب میرے لیے آئے تیرے پاس تو اسے بتا دینا میں دور نہیں، میں قریب ہوں تیرے۔ اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانی۔ جب میرا بندہ آئے، میرا بندہ، اللہ کے بندے، رسول اللہ سے کسی نے پوچھا کہ ہم کس نام سے آپ کو پکاریں، جو نام آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو؟ حضرت نے فرمایا مجھے عبداللہ کا ہو سب سے زیادہ پسند ہے، عبداللہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ ہے تو بندے ہیں سارے، لیکن کچھ اللہ کی نعمتوں کے بندے ہیں، کچھ اللہ کے بندے ہیں، کچھ رزق کے بندے ہیں، کچھ شفا کے بندے ہیں، کچھ حوروں کے بندے ہیں، کچھ جنت کے بندے ہیں، کچھ اور نعمتوں کے بندے ہیں، لیکن کچھ اللہ کے بندے ہیں۔ اور ان اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ خدا یہ کہتا ہے کہ اے پروردگار ما عبدتک شوقا لجنتک وما عبدتک خوفا لنارک بل وجدتک اہلا لعبادتک فعبدتک۔ اے پروردگار میں تیری جنت کی خاطر تجھے سجدے نہیں کرتا، تیری جہنم سے ڈر کے تجھے سجدے نہیں کرتا، تیری ذات لائق عبادت تجھے سجدے کرتا ہوں۔ تیری خاطر علی تیرا بندہ ہے، تیری جنت و تیری جہنم کا بندہ نہیں، تیرا بندہ ہے۔ اس کے دل میں خوف بھی ہے تو تیرا ہے، اس کے دل علی فرماتے ہیں حبلی صبر تو اللہ ہر نارک۔ اے پروردگار ہر چیز پر صبر ہو سکتا ہے لیکن تجھ سے دوری پر صبر نہیں ہو سکتا، تجھ سے محرومی پر صبر نہیں ہو سکتا۔